نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ کی کتاب میں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر تو ان 4 مہینوں کی تفصیلات کا ذکر موجود نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر پھر ان 4 مہینوں کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں محترم ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں لوگ لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جب قافلوں نے جانا ہوتا تھا تو ان 4 مہینوں میں وہ قافلے آرام اور سکون سے گزر جایا کرتے تھے۔ ان میں ان کو کسی قسم کی پریشانی اور لڑائی جھگڑوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس مہینے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس مہینے میں بھی جو ایک خاص دن ہے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن، اس کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب روزوں سے افضل رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم کے روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب روزوں سے افضل وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یعنی اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے کہ جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا دن ہے کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اسی دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک دن عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
یعنی یہ ایک دن عاشورہ کا روزہ 1 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور باقی صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کو یہود اور نصارہ اس دن کو معظم سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اور ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی اس میں مخالفت کرو، یعنی یہودی صرف ایک دن عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا تو ساتھ میں 9 محرم کا روزہ ملا لو یا اس کے بعد 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو۔ 2 روزے رکھنے سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب اکیلے صرف ایک عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اب 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا چاہیے، یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لیا جائے یا پھر اس کے بعد 11 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، تو ایک روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرضیت کے طور پر لازم قرار دے دیا تو پھر اس عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر اس عاشورہ کے دن میں فراخی کی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے۔ یہ عاشورہ کے دن کی ایک اور فضیلت ہے کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہے، اور 1 سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، تقریباً 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے کہ جس میں عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا سال اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 2 عمل ہیں کہ جو احادیث کے اندر مروی ہیں کہ جو عاشورہ کے دن کر لینے چاہیے۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ ہے، وہ بھی صرف اکیلے عاشورہ کا نہیں بلکہ ساتھ میں 9 کا روزہ ہو یا 11 کا روزہ ہو، اور دوسرا عمل یہ کہ اس دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کی جائے۔ جو بندہ عام دنوں کے اندر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس دن خرچ میں اضافہ کر دے، اللہ رب العزت رزق میں پورا سال فراخی فرمائیں گے۔ صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے، اپنے گھر والوں پر اس دن فراخی کی، اللہ رب العزت نے پورے سال ہمیں رزق میں فراوانی عطا کی۔ تو ان 2 اعمال کے علاوہ باقی جو اعمال اس مہینے میں یا اس دن میں کیے جاتے ہیں وہ احادیث میں ثابت نہیں ہیں، وہ پھر کچھ اعمال بدعات کے اندر آ جاتے ہیں، منکرات میں آ جاتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو اعمال احادیث میں آئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔